بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج میں عمران خان کا ایک مقدمہ جو توشہ خانہ کا ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں عمران خان کے خلاف درج ہونے والے تقریباً 200 مقدمات اور ان کا نتیجہ، ان کے حوالے سے بھی آپ سے میں بات کروں گا، اور پھر عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان میں ایک مقدمہ آج اس کا لاہور میں فیصلہ ہوا، اور آج ایک لاہور میں ڈبل مرڈر ہوا۔ ان دونوں کا آپس میں کس طرح سے نکسس بنتا ہے اور اثر انداز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر، اس پہ بھی میں بات کروں گا آپ سے، اور کچھ دوسری باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس طرح کا ایک بلیک آؤٹ ہے جس کے اندر صرف سرکاری موقف ہی، سرکاری ٹی وی اور درباری طرح کے ٹی وی ان کے اوپر آ رہا ہے، اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ایک نے ایک سوال کر دیا میڈیا نے، وہ جو صحافی تھے، بڑے دلیر آدمی تھے، شہباز سے سوال کیا، ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا۔ ایک اور صاحب ہے، انہوں نے اس سے بڑھ کے سوال کیا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس سارے ماحول کے اندر میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ عمران خان کے خلاف ایک جج ہیں اسلام آباد کے، ایڈیشنل سیشن جج، وہ پہلے سینئر سول جج تھے، وہ پروموٹ ہو کے اب ایڈیشنل سیشن جج ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ان کا مقدمہ ہے، اور جو مقدمہ ہے اس کے بارے میں عمران خان کی طرف سے لکھ کے یہ کہا گیا کہ آپ پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اعتبار ہو یا نہ ہو لیکن میں نے یہ مقدمہ سننا ہے، اس کا اصرار کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک مقدمہ تھا، وہ ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس اس کو کہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا وکیل میں تھا، اور حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم و مغفور وہ آصف علی زرداری کے وکیل تھے۔ یہ مقدمہ چلا راولپنڈی میں، پہلے یہ لاہور میں تھا، وہاں سے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی کہ یہاں ججز بائسڈ ہیں اور اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ جب وہ مقدمہ ٹرانسفر ہو کے پنڈی آیا تو وہ جج جو سن رہے تھے وہ بھی ٹرانسفر کروا کے اپنی پنڈی آ گئے، اور پھر انہوں نے مقدمہ اپنے پاس دوبارہ رکھ لیا۔ ہم نے درخواست ان کو یہ کی کہ یہ مقدمہ آپ ٹرانسفر کر دیں، لیکن انہوں نے مقدمہ ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مقدمے میں اگر آپ جائیں گے، یہ رپورٹ شدہ ہے آصف علی زرداری ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جو پی ایل ڈی ہمارا ایک قانون کا بڑا معتبر رسالہ ہے، یہ آن لائن بھی آج کل آ رہا ہے، اس کو آپ نکال کے ذرا دیکھ لیجیے گا، اور اس کا صفحہ ہے 2001 کا ہے، اور صفحہ ہے 568۔ اس میں جب جو ٹرائل کے دوران جو کچھ ہوا، وہ کئی جگہ آپ کو میرا نام ملے گا کہ میں نے یہ کہا اور جج نے یہ نہیں مانا، میں نے یہ کہا اور جج نے وہ کر دیا۔ اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں فوکس رکھتا ہوں عمران خان کے مقدمے میں۔ یعنی عمران خان کے مقدمے میں جو جج کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کو اعتبار نہیں ہے، درخواست آپ کی آ چکی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں باعث ہوں، میں تعصب زدہ ہوں، اس کے باوجود وہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں ہی انصاف کروں گا۔ جو تعصب جہاں آ جائے اس کے بارے میں پہلے 4 باتیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمے میں کہی تھیں۔ اب وہ جو جج پیچھے آگے قیوم ملک اور ایک کاظمی صاحب تھے، اور جو جج پیچھے آگے پھر ہم سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا اس کے 4 نکات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی جج یا منصف کسی مقدمے میں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی لٹیگنٹ اس کے اوپر اعتراض کر دے، اور لٹیگنٹ جب اعتراض کرے تو جج کا کام ہے کہ فوری طور پہ اس مقدمے کو وہ چھوڑ دے۔ یہ تازہ ترین جو اس کی مثال ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، ابھی منصور علی شاہ صاحب تھے، منصور علی شاہ صاحب جو ملٹری ٹرائل کورٹ کے مقدمے میں بیٹھے، پہلے انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ حکومت کو مجھ پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ میری عزیز داری ایک سابق چیف جسٹس خواجہ سے جو ایک پٹیشن لے کے آئے ہوئے تھے، وہ کیس ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی لسٹ جاری ہوئی ہے، وہ 18 تاریخ کو اب سنا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ جو ہی انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کیس کس طرف جا رہا ہے تو حکومت نے کہا آپ پہ اعتراض ہے، اور وہ اٹھ کے بینچ ٹوٹ گیا، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا، یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو ہی کسی پہ اعتراض کیا جائے گا تو اس کے لیے لفظ استعمال یہ ہوا ہے کہ وہ جج از رابڈ آف دی کانفیڈنس۔ دوسرا اس کا جو نقطہ طے ہوا ہے، یہ بڑی لمبی ججمنٹ ہے جو پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ 568 میں، لیکن پڑھنے کے قابل ہے۔ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ کسی آرڈر سے کسی لٹیگنٹ کا، یعنی سائل یا ملزم یا مدعی، اس کا متاثر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ جو جج کا رویہ ہے، وہ جج کا رویہ اس طرح کا ہے کہ مجھے اس سے انصاف نہیں مل سکتا، تو وہ پھر منصف نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جج جب اس کے خلاف ایک دفعہ باعث کی پلی لے لی جائے، وہ جو فیصلہ کرے گا تو وہ ویشیٹ کر دے گا جتنی پروسیڈنگز ہے۔ اگر وہ جو فیصلہ تھا جو بے نظیر بھٹو کے خلاف سزا ہوئی تھی
قیوم ملک نے سزا دی تھی اور جسٹس کاظمی نے سزا دی تھی، وہ سزا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دی تھی اس گراؤنڈ کے اوپر جو میں نے آپ کو سامنے تیسرا نقطہ رکھا ہے۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ججی ہے، یہ جو عدل ہے، یہ جو انصاف ہے، یہ ڈیوائن ایک نوشن ہے اور یہ ڈیوائن ایک کام ہے جو کرتے ہیں ججز، یعنی یہ قدرت کے جو نظام کا سب سے مقدس حصہ ہے وہ انصاف ہے، اور ایک ڈے آف ججمنٹ اللہ رب العزت نے اسی لیے کہ دنیا میں جو بھی نہیں پکڑا جائے گا اس کو آخرت میں ضرور پکڑا جائے گا، اور وہ پکڑنے کے لیے وہ ایک دن قائم کیا جائے گا جس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں یا یوم انصاف کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ایک اور حصہ اس ججمنٹ کا رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ حصہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے نتیجے میں کیا ہوا تھا۔ اس ججمنٹ کے نتیجے میں جب یہ فیصلہ ہوا تو جو قیوم ملک تھے ان کو لاہور ہائی کورٹ کے وہ سینئر جج تھے اور انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا 100%، ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوسرے جو ایک اور جج صاحب تھے جن کے دور میں اس وقت ایک اور جسٹس راشد عزیز خان چیف جسٹس تھے جن کے دور میں یہ ہوا، ان کو بھی اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا موجود ہے، ان ایڈیشن ٹو جسٹس منصور الشاز کیس جو میں نے ابھی اپنے آپ کو ریکیوز انہوں نے کیا۔ اچھا، یہ وہ اس لیے رہا ہے کہ 200 مقدمات آج تک عمران خان کے خلاف بنائے جا چکے ہیں اور نتیجہ نکلا ہے 0۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمات ہیں ہی نہیں سرے سے، یہ الزامات ہیں، یہ تہمتیں ہیں، یہ ایکیوزیشنز ہیں، یہ صرف ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ صرف ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ صرف جو لندن پلان ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ صرف جو NRO2 جس کو عمران خان کہتا رہا ہے اور بالکل ٹھیک کہتا رہا ہے، ٹوٹلی اگری ود ہم، اور میری پبلک پوزیشن بھی یہی ہے پہلے دن سے کہ NRO2 کے نتیجے میں یہ سارا ہوا ہے۔ یہ سائفر سازش سارا ایک آپ کو جو چکر نظر آتا ہے 15 مہینے میں، اس کے نتیجے 2 نکلے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کے خلاف کوئی الزام نہیں تھا، کوئی کرپشن نہیں ہے، اس کے خلاف توشہ خانہ پہ کوئی درجن بھر وہ مقدمات بنا دیے کہ کبھی ادھر یہاں سے سر نکالتا ہے، اوپر سے جوتا پڑتا ہے، دوسرے نیچے چلے جاتا ہے الزام، دوسری جگہ سے کوئی اور چیز پڑتی ہے اور پھر الزام نیچے چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو سارے الزامات، وہ ساری تہمتیں، ساری ایکوزیشنز اور ساری سازشیں تھیں، ان کا نتیجہ نکلا ہے انڈا، ان کا نتیجہ نکلا ہے 0، ان کا نتیجہ نکلا ہے 0، اس لیے وہ سارا جھوٹ تھا۔ اب عمران خان کے حوالے سے ہی ایک اور فیصلہ ہوا ہے آج لاہور میں کہ ان کو جو استثناء مانگ رہے ہیں وہ لاہور کچہری میں جانے کا، وہ ان کی درخواست مسترد ہو گیا۔ ان کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ ہو گیا لاہور میں، وہ اسی کچہری کے اندر ایک خاتون اور ایک مرد، ان کا ڈبل مرڈر کچہری کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کوئی بالکل 0 سیکیورٹی ہے، -0 وہاں پہ پروٹیکشن ہے۔ اور میں نے 2-3 دن پہلے میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو 200 کیس ڈبل سینچری جو ہو رہی ہے یہ عمران خان کے لیے بڑا شدید قسم کا سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو جڑتی ہے وہ بھی عمران خان سے ہی متعلقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری سب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو سارے الزامات لگائے گئے آپ ان کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے الزامات وہ ہیں جن کے ذریعے سے عمران خان، ان کی بیگم، عمران خان کو چھوڑیے ذرا 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کی بیگم اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، اور پھر ان کے کچھ جاننے والے ہیں جو ان کے خلاف بھی، ان کی بیگم کی جاننے والی ایک خاتون ہے اس کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے۔ یہ ایک طریقہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان گھٹنے ٹیک دے۔ اس کا دوسرا حصہ آپ 5 میں سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمران خان کو یہ جان کی تھریٹ نہیں تھی، صرف جان کی تھریٹ کو ایکسیکیوٹ کیا گیا 2 دفعہ، اور پھر اللہ رب العزت بچانے والے ہیں، اس لیے وہ آج بھی اس سولر سسٹم کے اندر اور قرائے ارض کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی پروٹیکشن ہے، اللہ تعالیٰ یہ پروٹیکشن تا دم آخری جاری رکھے، مہربانی فرمائے رکھیں۔ جو اس کا تیسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ویڈیوز اور کوئی آڈیوز اور کوئی اس طرح کی جو وہ ڈارک ویب والی چیزیں ہیں، وہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کریٹ کر کے عمران خان کے خلاف اور ان کے پالیٹکس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جائے، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ چوتھا حصہ اس کا یہ تھا کہ اتنے مقدمات بناؤ کہ ایک مقدمے سے نکل کے گھر پہنچے نہیں کہ پچھلے دوسرے میں آواز پڑ جائے۔ ایک مقدمہ لاہور میں چل رہا ہے اسی دن، دوسرا مقدمہ اسلام آباد میں چل رہا ہے اسی دن، اور اس کا جو سب سے آخری حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا کرو ایسا کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ پروپیگنڈا سارا ہو جائے۔ 3 پروپیگنڈے عمران خان کے خلاف کبھی بھی نہیں چل سکتے اس قوم کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ مستقبل لوگوں نے اپنا وابستہ کر لیا عمران خان کے ساتھ، یہ کسی پروپیگنڈے سے ووٹر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور قوم پیچھے نہیں ہٹے گی اب تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور جو اگلا جو انہوں نے طریقہ سوچا وہ یہ تھا کہ الزام یہ لگایا جائے کہ عمران خان نے گھڑی چوری کر لی،
عمران خان کسی کے ایجنٹ ہو گئے, عمران خان بک گئے, ایسی سارے تومار جتنے بھی باندھے گئے, اس کا ری ایکشن برآمد ہو رہا ہے. ایکشن جو کیا گیا وہ چونکہ سازش تھی, اور سازش جو ہی سامنے آتی ہے لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں, اور وہ اور قوت کے ساتھ اور وہ اور طاقت کے ساتھ. اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑا کے, میری بات پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان کے حوالے سے آپ اپنے ارد گرد کسی سے بھی پوچھ لیں, جو لوگ اس کی پارٹی میں نہیں ہیں وہ سارے بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ساتھ, اس کے کارکنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور قوم کے مستقبل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے اس ظلم کا انجام, اس میں تقریباً مہینے سے بھی کم دن جو ہیں وہ باقی رہ گئے. جب یہ حکومت جائے گی تو یہ ایک دوسرے کو کس طرح سے چوکوں, سڑکوں, چوراہوں پہ ننگا کریں گے, اس کا ایک ثبوت آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ ایک نون لیگ کے بارے میں جو کچھ مولانا کہہ رہے ہیں, مولانا کے بارے میں جو پی پی کہہ رہی ہے, اور جو مولانا کے بارے میں اے این پی کہہ رہی ہے, ان کے گورنر کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں, پاک چائنا فیکٹری کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ سارا آپ دیکھ لیجئے گا. یہ جو گندگی کا ڈھیر, میں نے اس کو کہا تھا کہ 14 جڑی بوٹیاں جمع کر کے جو زہراب جمع کیا گیا ہے, اس زہراب نے پاکستان کو ہر طرح کی کرپشن سے سیراب کیا ہے, اور بد انتظامی کے سیلاب میں ایک اس کو غرق کر دیا ہے, جس میں سے نکلنے کے لیے بہت قریب انشاءاللہ الیکشن ہوگا. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.